With the name of Allah Almighty, Public International Law, Question 14. Recognition. Recognition کا مطلب ہے ایک سٹیٹ ڈکلیئر کرے کہ واقعی وہ کوئی کنٹری ہے، سٹیٹ ہے۔ شروع میں کچھ یہ مسائل تھے، اب تو تمام سٹیٹس ریکگنائز ہو چکی ہیں تقریباً۔ پاکستان الگ سٹیٹ بنا، کیسے بنا؟ دوسرے کنٹریز تسلیم کریں گے تو بنے گا۔ چائنا کنٹری بنا، سب سے پہلے پاکستان نے کہا کہ یہ کنٹری ہے، آج سے اس کے جھنڈے کو، اس کو ایز اے کنٹری میں تسلیم کرتا ہوں۔ اسے ریکگنیشن کہتے ہیں۔ ایکسپلین دا فالوئنگ ٹائپس آف ریکگنیشن۔ ریکگنیشن آف اسٹیٹ، ریکگنیشن آف گورنمنٹ، 2008-14۔ ایکسپلین دا ڈکلیریٹری اینڈ کانسٹیٹیوٹیو تھیوری آف ریکگنیشن۔ ڈکلیریٹری اور کانسٹیٹیوٹیو، یہ دو تھیریز ہیں ریکگنیشن کی۔ 2009۔ Write a detailed note on the following aspects of recognition of state: de facto recognition, de jure recognition، دو قسم کی ریکگنیشن ہے۔ legal effects of recognition، اگر ایک کنٹری کے پاس ریکگنیشن ہے تو پھر اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے دنیا پر کیا اثرات ہیں۔ 2009-15۔ Discuss the concept of de facto and de jure recognition of government states، 2010, 11, 13, 12, again 13, 14۔ Answer. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. You can collect these notes and audio lectures by texting me on WhatsApp 03334655 Answer. Recognition is a process of accepting the legal status of a state۔ ایک کنٹری کے اسٹیٹ کے لیگل سٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنے کا پروسیس ہے۔ It confers right and duties upon the state۔ جب ایک کنٹری ریکگنائز اپنے آپ کو کرا لیتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح چودھری ہوں، تو اس کے اوپر کچھ ڈیوٹیز بھی آ جاتی ہیں اور اس کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر چائنا کہے گا کہ میں ایک سٹیٹ ہوں، مجھے پاکستان نے تسلیم کیا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ دنیا کے امن کو قائم بھی رکھے گا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے رائٹ ہیں، اگر کوئی اس کے کسی نیشنل کے ساتھ کہیں زیادتی کرے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے چلا انصاف مانگے، رائٹ ہے۔ تھیریز کیا ہیں؟ کانسٹیٹیوٹیو تھیری، یہ 19 سینچری میں ہوا کرتی تھی۔ اٹ ڈیفائنز، یہ کیا ڈیفائن کرتی تھی؟ اسٹیٹ ایز اے پرسن، کہ اسٹیٹ ایک پرسن ہے۔ آف انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل لا کی آنکھ میں اسٹیٹ ایک پرسن ہے، اس کے رائٹس بھی ہیں، اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ اور سورین، ایک طاقت ہے، اقتدار ہے۔ اف سورین، ایک کمپلیٹ حکومت ہے۔ اف، اگر another sovereign state recognized it، اگر کوئی اور طاقتور اسٹیٹ اس کو تسلیم کرے تو۔ پاکستان نے سب سے پہلے چائنا کو تسلیم کیا تھا، تو وہ کانسٹیٹیو تھیری تھی کہ ایک سٹیٹ نے دوسری سٹیٹ کو تسلیم کر دیا تو وہ سٹیٹ آج کے بعد سٹیٹ ہے، پرسن ہے انٹرنیشنل لا کی آنکھ میں۔ دوسرے ڈکلیریٹو تھیری، یہ جدید تھیری ہے، یہ 20 سینچری کی ہے، یہ زیادہ مضبوط اور اچھی لگی مجھے۔ ڈیفائنز اے اسٹیٹ ایز اے پرسن ان انٹرنیشنل لا اف اٹ میٹس دا فالوئنگ کرائٹیریا۔ ایک اسٹیٹ اس وقت انٹرنیشنل لا کی آنکھ میں پرسن ہوگی اگر اس نے یہ کوالیفیکیشن پوری کی۔ کون سی؟ ڈیفائنڈ ٹیریٹری، اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہو، اس کی حدود کا تعین ہو کہ کتنی بڑی ہے، کتنا رقبہ اس کے پاس ہے۔ پرماننٹ پاپولیشن، وہاں پر مکمل پاپولیشن ہو، یہ نہ ہو کہ جزیرہ ہو، وہاں جورڈن کے عربی بھی آتے جاتے ہوں، وہ سعودی کے عربی بھی آتے جاتے ہوں، وہاں پر عمان کے عربی بھی آتے جاتے ہوں، وہاں پر گوادر کے بلوچ بھی آتے جاتے ہوں،
اور اس جگہ کا نام ہو دبئی جزیرہ نا، وہاں پر پرماننٹ پاپولیشن ہونی چاہیے، جیسے دبئی کی اب ہے، پہلے نہیں تھی. گورنمنٹ، اور وہاں پر گورنمنٹ ہونی چاہیے، کوئی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کوئی کنگ شپ ہونی چاہیے. کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشن ود دا ادر اسٹیٹس، ایسی کیپیسٹی اس کے اندر ہو کہ وہ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن بھی بنا کر بیٹھی ہو، اس کے بعد ڈاکومنٹ ہو. اچھا، کائنڈز آف، یہ تو ہم نے کہی کہ ڈکلریٹو تھیری، اگر ایک اسٹیٹ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، پرماننٹ پاپولیشن ہے، حکومت ہے اور تعلقات ہیں، تو وہ سمجھو کہ تسلیم ہو گئی کہ وہ اسٹیٹ ہے، کوئی اسے ریکگنائز کرنے کی ضرورت نہیں. کائنڈز آف ریکگنیشن کی قسمیں ہیں، ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے اور ڈی جو ریکگنیشن ہے. اس کا تعلق زیادہ تر، ان دونوں کائنڈز کا زیادہ تر تعلق کانسٹیٹیٹو تھیوری سے ہے کہ دوسری اسٹیٹ تسلیم کرے کہ تم بھی چودھری ہے. ڈی فیکٹو، فیکٹ سے، یعنی کہ وہ سوٹیبل تو نہ ہو کہ اسے اسٹیٹ کہیں، لیکن فیکٹ بتا رہے ہوں کہ یار اس کے اندر دم ہے صحیح. ویئر این ایگزسٹنگ اسٹیٹ کنسیڈرز دیٹ، ایک ایگزسٹنگ اسٹیٹ پاکستان کنسیڈر کرتا ہے دیٹ دا نیو اسٹیٹ کہ چائنا ہیز ناٹ ایکوائرڈ سفیشینٹ سوٹیبلٹی، کہ کافی سوٹیبل تو نہیں ہے یہ، بٹ ہیز اسینشیل ایلیمنٹس آف اسٹیٹہڈ، لیکن اسٹیٹہڈ کے اسینشیل ایلیمنٹ تو موجود ہیں. کین بی گرانٹیڈ ڈی فیکٹو ریکگنیشن، تو کہہ دے گا میں وقتی طور پر فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں ڈی فیکٹو ریکگنیشن، چائنا ایک اسٹیٹ ہے، لیکن یہ ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے. ڈی فیکٹو ریکگنیشن کے کیا اثرات ہوں گے؟ اٹ کین بی ودران، یہ کسی وقت بھی پاکستان واپس لے سکتا ہے کہ جی نہیں میں نے دیا تھا وقتی طور پر ڈی فیکٹو ریکگنیشن دی تھی تو واپس کر لیتا ہوں. ٹیمپریری ہے، وقتی ہے. کین ناٹ ریٹین پراپرٹی ان ادر اسٹیٹ، جب کسی اسٹیٹ کے پاس ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے وہ دوسری اسٹیٹ میں پراپرٹی نہیں پرچیز کر سکتا. نو ڈپلومیٹک ریلیشن، اور وہ اپنے ڈپلومیٹس دوسرے کنٹری میں نہیں بھیج سکتا. ڈپلومیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں کنٹری کے، اور رکھ نہیں سکتا. لیس اسکوپ چھوٹا ہے اس کا. بھائی اگر کسی کو وقتی طور پر آپ نے ریکگنیشن دینی ہے کہ چل یار تم وہی ملک ہیں، لے وقتی طور پہ دینا، دیکھ دیں تیری پروگرس کی ہے، تو پھر اسے ڈی فیکٹو کہیں گے. ڈی جور ریکگنیشن، ہاتھ جوڑ ریکگنیشن ہے. ہاتھ جوڑ کے آپ ریکگنیشن دیتے ہیں کہ جناب آپ واقعی ایک کنٹری ہیں. ایکچوئل ریکگنیشن ہے یہ آن ہیونگ اسٹیٹہڈ اینڈ سوٹیبلٹی، آپ کہتے ہیں یہ اسٹیٹہڈ کی کوالٹیز رکھتا ہے، سوٹیبل ہے. اٹ کین ناٹ بی ودران، واپس نہیں لے سکتے. پرماننٹ ہے. ریٹین پراپرٹی ان ادر اسٹیٹ، ڈپلومیٹک ریلیشنز، وائڈ اسکوپ ہے. اب ہے لیگل ایفیکٹس آف ریکگنیشن. لیگل ایفیکٹس کیا ہوں گے اگر ریکگنیشن ہو گئی، ایک کنٹری بن گیا، تو ڈی جو ریکگنیشن کی جتنی بھی ایلیمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے فائدے ہی ہیں کنٹری کے حق میں. دوبارہ وہیں بات لکھ دیں گے کہ جی ایکچولی ریکگنائز ہوتا ہے یہ کنٹری، دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوٹیبل ہے اور اس کی یہ واپس نہیں لی جا سکتی، اور آفٹر دس یہ دوسری جگہ پر پراپرٹی خرید سکتا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن رکھ سکتا ہے، یہ کسی کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے، سوورن امیونٹی، یہ اپنے ڈپلومیٹس کی امیونٹی لے سکتا ہے، یہ پیس کے لیے لڑ سکتا ہے، یہ وار کو دور کر سکتا ہے، یہ فیم گین کر سکتا ہے، یہ دنیا کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے. A lot of benefits are over there. So nice of you.